بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی ڈائجسٹ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کاش کہ میں جذبات کے بہاؤ میں نہ بہتی اور نہ ہی اپنے کزن کی طرف بڑھتی۔ میں شمس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک خیال نے میرا دماغ مفلوج کر دیا کہ میرے اندر پرورش پانے والا گناہ کا بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو کیا اس کا باپ شمس کہلائے گا؟ کیا میں نے اس گناہ کی نشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا؟ آج سوچتی ہوں کہ میں نے اس کی قبر کا کیا صلہ دیا۔ یہ کہتے کہتے جمیلہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ گو کہ میں انہیں ہمیشہ بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھیں اور مجھے چھوٹا بھائی سمجھتی تھیں۔ میں ان کی ہر قسم کی مالی ضرورت پوری کرتا تھا، بچوں کی تعلیم، اخراجات ہو یا گھر کی ضرورت، کوئی بھی چیز سب میری ذمہ داری تھی۔ بھابھی کو بیوہ کی زندگی گزارتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ یہ بھابھی اکثر اداس اور غمگین رہتی ہیں۔ میں نے ان سے اداسی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا۔ تاہم مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی غم ہے جو ان کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے، اور آخر انہوں نے میرے بے حد اصرار پر وہ سب کہہ ڈالا جسے ایک عرصے سے اندر چھپائے بیٹھی تھیں۔ وہ شاید اس طرح سے انہوں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر ڈالا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی کچھ اس طرح بیان کی۔ شاہب بہت اچھے شوہر تھے، بہت محبت کرنے والے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والے۔ شمس میرا دیور تھا اور مجھے بھابھی سے زیادہ بڑی بہن سمجھتا تھا، اور میں بھی اس کو چھوٹا بھائی ہونے کا درجہ دیتی تھی کیونکہ اس کی کوئی بہن نہ تھی، یعنی میری کوئی نند نہ تھی۔ اسی لیے وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتا، اپنی یونیورسٹی کی باتیں سناتا اور اپنی یونیورسٹی فیلوز کے متعلق بتاتا جیسے وہ بہت چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا کہ بھابھی سمینہ کے والدین سے بات کرنے کے لیے آپ کو بھیجوں گا، اور میں مسکرا دیتی۔ میری اور شہاب کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ ہمارے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ پھر وقت نے رنگ بدلا اور کچھ وہ ہو گیا جس کا کسی کو تصور نہ تھا۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہمارے اور شہاب کے خاندان میں ایک رسم چلتی آ رہی تھی کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی دیور ہوتا جو کنوارا ہوتا تو اس سے نکاح پڑھایا جاتا۔ شمس مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا، اور وہ یونیورسٹی کی ایک لڑکی سے محبت بھی کرتا تھا جس کا علم گھر میں صرف مجھے تھا، کیونکہ وہ اپنی ہر بات مجھے بتاتا تھا۔ میں جوان تھی، اس لیے میرے ساتھ ساس اور سسر نے شمس پر زور ڈالا کہ بیٹا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کہ جمیلہ سے تمہاری شادی کر دی جائے، اور پھر ہمارے خاندان کی رسم بھی یہی ہے۔ میں جمیلہ بھابھی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں، وہ جس سے میں ہمیشہ بڑی بھابھی سمجھتا رہا، اسے کیسے بیوی کے روپ میں قبول کروں؟ اس نے یہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میری عدت کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اب میرے ساتھ اس کا سب کا پراسرار بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ شمس پر زور ڈال رہے تھے کہ جمیلہ سے شادی کر لو، ورنہ ہمارے بیٹے کی عزت زمانے کی ٹھوکروں میں ہوگی۔ ایک دن اس کے والد نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، تمہاری شادی تمہاری مرضی سے ہو، لیکن حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہاری شادی جمیلہ سے ہو۔ خدا را مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی جان چھوٹنے والی نہیں تو ایک دن اس نے کہہ دیا کہ میں جمیلہ بھابھی اور ان کے بچوں کی خاطر شادی نہیں کروں گا اور ساری زندگی ان کی کفالت کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا، لیکن خدا را مجھے شادی کے لیے مت کہیں۔ یہ کہتے ہوئے شدت جذبات سے شمس کا چہرہ سرخ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے جذبات اور احساسات کی داد دی، اور اس کو اتنی بڑی قربانی پر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری ساس اور سسر یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا تم جمیلہ سے شادی کر لو، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ والدین کے علاوہ سب اس کے رشتہ داروں نے بھی زور دیا تو وہ مجبور ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ نکاح کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں، اور وہ نکاح کے لیے مان گیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیسے سوچ رکھا ہے۔ پھر میرا اور شمس کا نکاح ہو گیا، اور پہلی رات شمس نے مجھ سے کہا کہ گو شرعی لحاظ سے اور قانونی طور پر آپ میری بیوی ہیں، لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ بڑی بہن سمجھا ہے، لہٰذا میں آپ کو بیوی کے روپ میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ آج سے ہم دنیا کے لیے تو میاں بیوی ہیں، لیکن خلوت میں ہمارے درمیان فاصلہ ہوگا، اور امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں شمس، میں اس قربانی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اس طرح ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ دنیا کی نظر میں تو ہم میاں بیوی تھے، مگر حقیقت میں ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جو ایک بہن بھائی کے درمیان ہوتا ہے۔ شمس کو ایک
فیکٹری میں جاب مل گئی تھی کیونکہ وہ بظاہر میرا شوہر تھا، اس لیے میں سب کے سامنے اس سے ادب اور احترام سے بات کرتی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا اور بچے کی کوئی امید نظر نہ آئی تو ساس اور سسر کو فکر ہونے لگی۔ سسر نے شمس کو اپنا چیک اپ کرانے کو کہا تھا۔ اس معاملے میں مجھ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا کیونکہ میں بانجھ نہیں تھی، کیونکہ شہاب سے میرے 2 بچے تھے، کسی کو کیا بتایا۔ شمس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے، فطرتی تقاضا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس روایتی طور پر اختیار کرتی ہوئی اولاد کے لیے اپنے بیٹے کو تعویذ وغیرہ لا کر دیتی، لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ سب بے سود تھے۔ وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا جب میں اپنے والدین کے گھر دوسرے شہر آئی ہوئی تھی۔ میری پڑوسن کا فون آیا کہ تمہارے شوہر نے خودکشی کر لی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، اتنا مضبوط شخص خودکشی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے فوراً بچوں کو ساتھ لیا اور گھر آ گئی۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ میری ساس اور سسر، جن کے ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دوسرے نے خودکشی کر لی تھی، شدید غم سے نڈال تھے۔ میری ساس اور سسر جوان بیٹے کے غم میں نوا کنا تھے۔ شمس کی تدفین کے چند روز بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شمس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اچانک میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھی۔ میں نے فوراً لے لی۔ اس ڈائری میں میرے شب و روز دفن تھے۔ میں نے ڈائری کھولی اور اپنا ماضی پڑھنے بیٹھی کہ اچانک ٹھٹک کر میرا رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ شمس کا لکھا ہوا خط پڑا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بھلے انسان خواہ کتنا ہی اپنے جذبات اور احساسات کا گلا گھونٹ دے، لیکن وہ ہار جاتا ہے۔ میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے ڈالی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے رشتے کو پامال کر دیا۔ گندگی کو چاہے جتنا بھی چھپاؤ، لیکن اس کی بدبو ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ گناہ کے دلدل میں پھنسنے سے پہلے میرا تو نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لیتی۔ میں نے اپنی خواہشات کو قربانی کے لیے نہیں دی تھی کہ تم زمانے کی نظروں میں رسوا کر ڈالو۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا ساتھ دو گی۔ اگر آج میں خود کو قتل نہ کرتا تو اس کے ساتھ 2 قتل ہوتے، ایک میرا اور ایک تمہارے آشنا کا۔ اس طرح تو میں جیل میں چلا جاتا، لیکن میرے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جاتی، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ افسوس تو تم میری محبت کی قدر نہیں کر سکی۔ خط پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بن گئی۔ میری بچی مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اسے کیا پتا تھی کہ میں شمس کی قاتل تھی؟ پتہ نہیں شمس میرے گناہ کا علم کیسے ہو گیا؟ کاش کہ میں بھی شمس کی طرح قربانی دے سکتی۔ کاش کہ میں جذبات کے بہاؤ میں نہ بہتی اور نہ ہی اپنے کزن کی طرف بڑھتی۔ میں شمس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک خیال نے میرا دماغ مفلوج کر دیا کہ میرے اندر پرورش پانے والا گناہ کا بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو کیا اس کا باپ شمس کہلائے گا؟ کیا میں نے اس گناہ کو نشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا؟ آج سوچتی ہوں کہ میں نے اس کی قربانی کا کیا صلہ دیا۔ یہ کہتے کہتے جمیلہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، گو کہ اس گناہ کا آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا، مگر میرا ضمیر مجھ کو ہر لمحہ ملامت کرتا ہے۔ اپنے اس گناہ کا اعتراف نہ آج کرتی ہوں تو شاید میرا دماغ پھٹ جاتا۔ میری یہی التجا ہے، خدارا اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے خوبصورت رشتوں کو پامال مت کریں، ورنہ ساری زندگی اذیت کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ میں نے بھی کب کی خودکشی کر لی ہوتی ہے اگر میرے بچے